مرنے والوں کی بھی فہرست ہے. تیرے زندوں کو کوئی نہیں جانے گا کہ وہاں سے بچ کے کون آیا. میں سعید کی قبر کا بھی نشان بناؤں گا, میں حبیب کی بھی ذری بنواؤں گا. حسین نے کربلا میں اصول تبدیل کر دیا. حسین نے فطرت کو چیلنج کر دیا. آج دہشت گرد یہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنے مارے, یہ مار کے بتاتے ہیں کہ ہم نے مارے اتنے. حسین روز مجلس سے کروا کے بتاتا ہے کہ میں نے بڑھائے کتنے. تم مارتے ہو یہ بھی ہماری جیت ہے. تم نے کراچی ناظم آباد میں فائرنگ کی, کسی کو شیخو پورہ میں نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی مجلس ہوتی ہے. تم روزانہ اخباروں میں چھپواتے ہو ہم نے وہاں اتنے مار دیے, ہم نے اس وہاں اتنے مار دیے, ہم نے شام میں اتنے مار دیے, ہم نے کوئٹہ میں اتنے مار دیے, ہم نے گلگت میں اتنے مار دیے. میرے قوم کا ماتمی گھر بیٹھ کے فخر کرتا ہے کہ ہم وہاں بھی اتنے تھے, ہم وہاں بھی اتنے تھے, ہم وہاں بھی اتنے تھے. ہمیں تعداد کا پتہ چلتا جا رہا ہے. اگر نائجیریا میں تو مجلس حسین کو نہ روکتے تو کس کو پتہ چلنا تھا کہ وہاں بھی اتنے علی والے رہتے. جتنا تم دباتے چلے جا رہے اتنا حسین ابن علی ابھرتا چلا جا رہا ہے. تیری دہشت گردی کی کہانی عجیب ہے. یہ مجلس حسین ہے. اور یہ ملک صاحب میرے انتہائی پڑھے لکھے ذاکرین احباب آصف بھائی برسر ممبر تشریف فرما ہیں. دہشت گرد کو جب بھی پکڑا اس نے یہ کہا کہ میں دہشت گرد نہیں. آج تک کبھی کسی ماتمی نے نہیں کہا کہ میں شیعہ نہیں. وہاں انکار ہوتا رہا, یہاں انکار نہیں ہوا, کیونکہ ہمیں مجلس حسین سے اطمینان ملتا. ہمیں حسین اپنے گھر بلا کے سکھاتا ہے. یہ امام بارگاہ کے گیٹ کا دروازہ نہیں کھلتا, حسین بازو پھیلا کے کھڑا ہوتا. حسین چاہتا ہے کہ آج بھی حر بننا چاہے تو آئے. حسین ہمیں اپنے گھر بلا کے سمجھاتا ہے کہ اگر عبادت میں حجت ہو تو عبادت ہوتی ہے. کربلا کی جنگ تحفظ ولایت علی کی جنگ تھی. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ تھی. یہ تو مولوی نے کہانی تبدیل کی کہ کربلا کی جنگ جو تھی, یہ کربلا کی جنگ جو تھی یہ نماز بچانے کے لیے تھی. نماز مدینے میں بیٹھ کے بھی بچا سکتا تھا, بلکہ نماز تو اسی دن ہی بچ گئی تھی جس دن دوش پیغمبر پہ حسین آئے تھے. اکھڑتی ہوئی نماز کی سانسوں کو حسین نے پشت رسول پہ بیٹھ کے زندگی بخش دی تھی. نماز تو اسی دن بچ گئی تھی جس دن نانے کی پشت پہ حسین آئے تھے. نماز ہی نہیں بچی, نماز بھی بچی. مقصد حسین بہت بڑا تھا. حسین نماز نہیں, حسین ولایت علی کے تحفظ کے لیے آئے تھے. حسین زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ عبادت میں حجت ہو تو عبادت ہے. جوان بیٹھے ہو, میں فکر حسینی دینا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچے اور مکہ میں آ کے حسین 4 مہینے بیٹھے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 4 مہینے حسین خیمے لگا کے بیٹھے رہے؟ 4 مہینے حسین اپنی مکہ قیام میں حسین اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے. بے نیازی کی آپ نے, میں جملہ پھر دہراتا ہوں. حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے اور 4 مہینے نانی خدیجہ کے محل میں رہے. حسین نے بند دروازہ وارث بن کے کھولا. 1057 خطب عرب کی کتابوں نے لکھے جو حسین نے مکہ موجودگی میں دیے. اب حسین کیا کرنے آئے تھے؟ حسین مکہ میں لشکر لینے آئے تھے, بندوں کو بڑھانے کے لیے آئے تھے. تعداد چاہتا تھا حسین, توجہ میری طرف کیجئے گا, میں سوچوں سے کم وقت میں چھوڑ دوں. حسین چاہتے کیا تھے؟ حسین اہمیت حجت بتانا چاہتے تھے. حسین اہمیت امام بتانا چاہتے تھے. حسین زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ خلافت نے, حکومت نے اہمیت امامت کو اتنا زخمی کر دیا ہے کہ زمانہ سمجھتا ہے کہ شاید امام کو بھی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. امام بتانا چاہتے تھے کہ حجت کا مقام کیا ہوتا ہے, حجت کا احترام کیا ہوتا ہے. حسین کی جنگ کربلا میں آ کے نہیں, حسین کی جنگ تو مدینے سے شروع ہو گئی تھی. کیا کہنے حسین ابن علی تیرے,
اب مجھ سے حسین کا حملہ سنو، سیدزادہ دعا دیجئے گا۔ حسین مکہ میں آئے اور مکہ میں حسین حج کا انتظار کرتے رہے۔ جب لوگ حج پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں آ گئے تو امام حسین نے طواف کعبہ کرتے ہوئے عباس ابن علی سے کہا کہ عباس اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہیں پہ احرام توڑ دیں گے۔ اور یہ عباس ابن علی کی ہاں سیرت تھی کہ حسین کے سامنے کیوں، کیا، کیسے عباس کے منہ سے نہیں نکلتا تھا، کیونکہ عباس کو پتا تھا کہ حج کعبے کے گرد پھرنے کا نام نہیں، امام کی اطاعت کا نام ہے۔ حجت کی اطاعت کو حج کہتے ہیں، حجت کی اطاعت کو عبادت کہتے ہیں۔ عباس ابن علی نے وہیں سے اپنے لشکر کو کہہ دیا کہ حسین کا حکم آ گیا ہے، یہیں سے احرام توڑ دیا جائے، اور جب حجت کہہ دے پھر حج کو نہیں دیکھتے، امام کو دیکھتے ہیں۔ عباس ابن علی نے اتنا کہا اور حسین کے پورے لشکر نے وہیں سے نیت عمرے کی طواف کیا۔ حسین نے طواف کعبہ کو چھوڑا، حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے حسین کے قریب آ گئے۔ ان کا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو حج کے لیے آئے تھے۔ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس جملے پہ مجھے ماتمی جوان کا ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے۔ لوگ حج پڑھنے آ رہے تھے اور حسین جا رہے تھے، لوگ حج کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، حسین جا رہے تھے۔ حسین نے اپنے آپ کو حج سے نکالا، حج سے نکال کے حسین نے کہا تم مجھے نکال کے اب حج کرو، تم مجھے نکال کے اب نماز پڑھو، تم مجھے نکال کے اب سجدہ کرو۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی مورخ اس کے قلم میں اتنی طاقت نہیں وہ یہ کہہ دے کہ جنہوں نے حسین کے بغیر حج پڑھا ان کا حج ہو گیا، ان کی نماز ہو گئی، ان کا رکوع ہو گیا، ان کا سجدہ ہو گیا، ان کی تسبیح ہو گئی۔ حسین نے عبادت سے نکل کے دنیا کو لکھنے میں مجبور کر دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کون سا رہے۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ حسین نے زمانے کو بتا دیا کہ جس عبادت سے حجت نکل جائے سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں۔ کعبہ تو وہی تھا، صرف حسین گئے تھے۔ کر لیتے مسلمان حج، پڑھ لیتے نماز۔ اگلا جملہ عرش سے زیادہ وزنی ہے۔ حسین نے جو جملہ کہا، مولا حسین سے لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنیے گا جملہ، حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ نانا جوان بے نیازی کر کے حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ اب میرا ہاتھ ہے طریق معرق کے گریبان پہ، میری آنکھیں اس کی آنکھوں میں، مجھے بول کے بتاؤ حسین تو دین کی خاطر چلا گیا، پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ کعبہ سے حسین نہیں جا رہے، تو جو میری طرف کیجئے گا سرکار، یہ کعبہ سے حسین نہیں جا رہے، کعبہ سے دین جا رہا ہے، کعبے سے نماز جا رہی ہے، کعبے سے کلمہ جا رہا ہے، کعبے سے شریعت جا رہی ہے۔ کوئی بولے نہ بولے تمہاری اپنی مرضی، یہ تھا حسین کا اختیار۔ حسین 72 لے کے نہیں نکلے تھے، حسین مدینے سے رسالت لے کے نکلے، مکے سے توحید لے کے نکلے۔ توحید حسین کے ساتھ کربلا چلی گئی، توحید حسین کے ساتھ کربلا چلی گئی۔ اگر اللہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتا، حسین کی قبر کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ اب قیامت تک کے لیے جس نے توحید ڈھونڈنی ہے وہ مکہ میں نہیں جائے گا۔ جو زائر بیٹھے میری گواہی دینا، ہر سال کے آپ زائر ہیں۔ مولا حسین کی زری کے اوپر لکھا ہوا من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت۔ یہ لفظ کعبے میں نہیں لکھا، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، مکہ مکرمہ ہے، معلی نہیں۔ مدینہ منورہ ہے، معلی نہیں۔ ایک عرش معلی، ایک کربلا معلی۔ معلی کہتے ہی اسے ہیں جہاں اللہ ہو۔ توحید حسین کے ساتھ چلی، توحید حسین کے ساتھ ہے۔ حسین نے بتا دیا، بس آخری جملہ، حسین نے کہہ دیا کہ اگر عبادت میں حجت ہے تو پھر عبادت ہے، اگر حجت نہیں تو پھر عبادت کیسی؟
ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا کہ رسول نے حالت نماز میں ابئی کو آواز دی، ابئی میرے قریب آ۔ ابئی نماز پڑھتا رہا، رسول نے دوبارہ بلایا، اس نے نماز تیز کی، رسول نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی، نماز ختم ہوئی، نبی کے قدموں پہ آ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ تجھے وجود نماز بلا رہا تھا، تجھے اصل نماز بلا رہا تھا، تجھے حقیقت نماز بلا رہا تھا۔ سرکار آپ ہی نے تو کہا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ شیخو پورا میں لفظ آیا نہیں ہوگا جب کہنا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ سیدزادہ اسی وقت رسول نے مسکرا کے کہا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں سرکار۔ سنا ہے؟ نہیں۔ سونگا ہے؟ نہیں۔ چکھا ہے؟ نہیں۔ مانا کیوں؟ سرکار آپ نے کہا وہ ہے، پھر میں ہی بلا رہا تھا، میرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا اور دیکھا ہوا رسول بلا رہا تھا اور تو نماز میں پڑھا۔ ابئی نے کہا مولا پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا جب حجت بلائے وہیں پہ نماز توڑ دی جاتی ہے، نماز کو ترجیح نہیں دی جاتی، قربان کر دی جاتی۔ جب حجت بلائے، مجلس میں ذاکر نہیں بلاتا، حجت بلاتی ہے۔ جلوس میں آج جو بندے کہتے ہیں جلوس بند کرو، صفیں لگاؤ، جلوس پہ بندے نہیں بلا رہے ہوتے، حجت کی صدا پہ لبیک ہے۔ فرمایا جب حجت بلائے تو پھر صدا دی جاتی ہے۔ بس آخری جملے یہی پہ ممبر چھوڑ کے اپنے بھائیوں کے حوالے کروں۔ ابئی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا آج مجھے دین کا پتہ چلا، آج مجھے شریعت کے مسئلے کا پتہ چلا، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی بلائے تو نماز توڑ دی جاتی ہے، نماز اللہ کی ہے لیکن نبی کے بلانے پہ نماز توڑ دی جاتی ہے اور نبی کے قدموں پہ جایا جاتا ہے۔ اتنا ابئی کا کہنا تھا۔ ساتھ بیٹھا تھا 450 سال کا ایک بوڑھا جوان جس کا نام تھا سلیمان، جس کے سینے پہ تھا تمغہ ایمان، جو داڑھی سے نہیں دہلیز بطول پہ اپنے ماتھے سے سجدہ کیا کرتا تھا۔ اسی وقت جناب سلمان نے اٹھ کے کھڑے ہو کہ ابئی معرفت تیری ابھی بھی بڑی تھوڑی ہے، عقیدہ تیرا ابھی بھی بڑا چھوٹا ہے۔ اس نے کہا تو ہو گئی سلمان، آج مجھے پتا چلا کہ نبی بلائے تو نماز توڑی جاتی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ عقیدہ اب بھی مکمل نہیں ہے۔ سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ، میں تجھے بتاؤں نماز کسے کہتے ہیں، میں تجھے بتاؤں حقیقت صلاۃ کسے کہتے ہیں۔ اگلے دن سلمان کے پہلو میں ابئی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کی۔ جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے اونچی آواز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے یا نبی کی آواز آئی سلمان، سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے پاس گئے لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان مجھے پانی کا پیالہ پلا، سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ جا کے نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی کو لب لگائے، پانی کو نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد سلمان سے کہا سلمان پیالہ وہی رکھ دے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی اور حکم؟ فرمایا سلمان اجازت ہے۔ سلمان پلٹ کے مصلی پہ آیا، کھڑا ہو کے لگا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ادھر سلمان نے اپنی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، ابئی نے جلدی 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 اپنی نماز کو ختم کیا، ختم کر کے نبی کے قدموں پہ جا کر لگا بوڑھا ہو گیا ہے، بطول کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے، اسے اتنی بھی شریعت کا نہیں پتا، اس نے نماز توڑی تھی، اس نے نماز سرے سے کیوں نہیں شروع کی، اس نے نماز پہلے سے کیوں نہیں پڑھی، جب یہ توڑ کے نکل گیا تھا اس نے نماز کو سرے سے کیوں نہیں پڑھا؟ نبی نے آواز لگائی سلمان جب تو نے نماز توڑی تھی تو نے سرے سے کیوں نہیں پڑھی؟ سلمان نے بوڑھے ہاتھ جوڑ کے کہا پہلے تو بتا میں نے توڑی کب تھی، میں نماز سے نکلا کب تھا؟ جی ہاں، آج جو بندہ یہ کہے کہ میں علی کو مکمل سمجھوں اور پھر یہ دعویٰ کروں کہ میں حقیقت علی کو سمجھ گیا ہوں تو وہ اپنی بھی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں، عزائے حسین پہ سمجھوتا نہیں، حرمت سادات پہ سمجھوتا نہیں۔ ولایت علی، علی ولی اللہ میری قوم کا شناختی کارڈ ہے، اس کے بغیر ہماری پہچان ہی نامکمل ہے۔
جس پہچان کے ساتھ پہچان کے ہمیں دشمن گاڑی سے اتار کے مارتا ہو، اس پہچان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی کو سمجھ گیا ہوں تو یہ اس کی انتہائی ناقص سوچ ہے۔ مدینے کے بازار میں ایک شخص سب کپڑے سی رہا تھا اور عربی میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ امام صادق کا قریب سے گزر ہوا، اللہم صلی علی محمد علیہ۔ مولا کے ایک صحابی نے کہا مولا یہ عربی میں اشعار پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا ہو کہ یہ آپ کی مدحت کرے، یہ آپ کے قصیدے پڑھے۔ امام نے زمین سے ایک مٹی کا ذرہ اٹھایا، اٹھا کے امام نے اسے کہا لب کھول۔ اس نے لب کھولے، امام نے اس کی زبان پہ وہ مٹی کا ذرہ رکھا، مٹی کا ذرہ، توجہ میری طرف کیجئے گا، لفظ کا لہو نہ کیجئے گا، مٹی کا ذرہ رکھا۔ ذرہ رکھنے کے بعد امام صادق نے مسکرا کے کہا جام مدینے کے چوک میں لوگوں کو میرے داد علی کے فضائل سنا۔ مدینے کے چوک میں چلا جا، لوگوں کو میرے داد علی کے فضائل سنا۔ اس کے سینے میں اتنا علم آ گیا، اتنی معرفت بھر گئی، اس نے مدینے کے چوک میں آ کر لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا آؤ میں تمہیں علی سناؤں، آؤ میں تمہیں فضائل علی سناؤں۔ اس نے علی کے خطبے پڑھنے شروع کر دیے اور لوگ سامنے کھڑے تھے لیکن سانسیں اکھڑ رہی تھی، دل دھڑکنا بند ہو رہے تھے۔ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس سے یہ فضائل نہ سنیں، ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم کہیں چلے جائیں، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو بہک گیا ہے علی کی محبت میں، یہ تو گمراہی کر رہا ہے، یہ تو غلف کر رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں علی کو کیا سے کیا بیان کیے جا رہا ہے۔ لوگ کوشش کر رہے تھے ہٹنے کی لیکن ہٹا نہیں جا رہا تھا۔ نام اس کا جابر جوفی تھا۔ ایک شخص نے کہا جابر ہم جانا چاہتے ہیں، جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا میں ابو تراب کا ذکر کر رہا ہوں، تمہارے قدم تراب کے اوپر ہے، تراب کے اوپر حرام ہو گیا ہے، تمہارے پاؤں کی جنبش کو بھی ہلنے دے۔ اتنا کہنا تھا یا اس وقت ان لوگوں نے کہا جابر خاموش ہو جا، ہمارے سینوں میں اتنا دم نہیں ہے، ہمارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تجھ سے یوں علی کے فضائل سننا چاہے، ہم نہیں سن سکتے۔ اتنا کہنا تھا یا جابر مدینے کی بستی سے دوڑا۔ کتابوں میں لکھا، سید طاؤس نے اپنی کتاب میں نقل کیا، یہ مدینے سے نکلا، نکل کے اس نے جنگل میں جا کے پرندوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اکٹھا کر کے درختوں سے نیچے اترو، آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں، آؤ میں تمہیں ولایت علی سناؤں۔ پرندے ہوا سے پھڑک پھڑک کے مر کے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے۔ اس نے ایک ندی میں جا کے ندی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پانی سے کہا آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ پانی میں طغیانی آنی شروع ہو گئی، پانی سے علی کی فضیلت برداشت نہ ہوئی، یا امام صادق مدینے سے نکل کے اسی صحرا میں آگے جہاں جابر جوفی کھڑا تھا، امام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس نے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ فرزند رسول کیا بھر دیا ہے آپ نے میرے سینے میں، نہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، نہ پرندے برداشت کر رہے ہیں، نہ پانی برداشت کر رہا ہے، نہ ملائکہ برداشت کر رہے ہیں۔ امام نے یوں اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ایک پتھر پہ بٹھایا، بٹھا کے چل تو پڑھ میں سنتا، تو سنا میں سنتا۔ اس نے کہا مالک ہم سے زمانے نے کیوں نہیں سنا؟ امام نے فرمایا جابر اب تو خود انصاف کر کہ ہمارے فضائل اپنے جیسے لوگوں سے لوگ برداشت نہیں کرتے تو ہم آل محمد سے کیسے برداشت کریں؟ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں فضیلت علی پڑھ دوں، وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہم اپنی معرفت کی حد دکھاتے ہیں، فضیلت کی حد نہیں دکھاتے ہیں۔ اگر علی کو دنیا مانتی بیٹی شام کے بازار میں نہ جاتی۔ اتنا ہی پڑھنا تھا میں نے۔ بھائی ہیں ہمارے، ان کا حکم تھا، تعمیل ہو گئی، عبادت کی تکمیل ہو گئی۔ انشاءاللہ 9 نومبر کو میاں برادران کے ہاں ٹھیک شام 5 بجے مکمل حاضری ہوگی۔ 4 اپریل کو پھر 6 اپریل کو اسی امام بارگاہ میں دوبارہ حاضری ہوگی، جی بھر کے ذکر آل محمد ہوگا۔ آج سارے ہی ہم بانی کی حیثیت سے ہیں، میزبان کی حیثیت سے ہیں۔ اللہ ہمارے بھائی ذاکر علی عمران کے بخت میں اضافہ فرمائے۔ 2 رشتے تھے سجاد کے، ایک ماں والا ایک بہن والا۔ 6 سفر ہے، یہ مہینہ ہی علی کی بیٹی زینب کا ہے۔ جملہ پڑھنے لگا ہوں، ماتمی مجھے معاف کریں گے۔ محرم حسین کا مہینہ ہے، محرم میں حسین 1 بار قتل ہوئے، سفر میں زینب کئی بار قتل ہوئے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں ادب کے ساتھ ایک جملہ پڑھوں گا، شاید
اگر آپ نے معرفت سے وصول کیا تو اسی پہ مصائب ہو جائے اور میں اسی پہ آپ سے اجازت لے لوں. قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے بے ضمیر کاریوں کے سامنے چلی گئیں. قرآن کی آیتوں کی زیریں اور زبریں لٹ چکی تھی، حجاب اترے ہوئے تھے، قاری بے ضمیر تھے. جو حقیقت قرآن تھا وہ نوک نیزہ پہ اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ لفظ قرآن سنیں، چہرہ قرآن کو نہ دیکھ سکیں. حجاب اللہ بغیر حجاب کے بازار میں تھی. ایک ماں کا رشتہ تھا، ایک بیٹی کا رشتہ تھا. مجھے معاف کر دیجئے گا، زمانہ سمجھتا ہے کہ شاید ضعیف تھے سجاد. ضعیف نہیں تھے، جوان تھے. ایسے جوان تھے، نوجوانوں کتابیں لکھتی ہیں جب مدینے سے امام حسین آباد وقت میں نکلتے تو حسین ایک وقت میں جب گھر سے نکلتے، حسین کے دائیں غازی چلتے تھے، بائیں سجاد چلتے تھے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں جب یہ تینوں اکٹھے نکلتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں سجاد کون ہے، ان میں عباس کون ہے. غازی کے قد کے برابر قد تھا سجاد کا. عباس جیسے بہادر کا نام سجاد تھا. بلکہ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، شاید کوئی مات بھی نہ متفق ہو، عباس سے زیادہ بہادر کا نام سجاد تھا. عباس سے بھی بڑے شجاع کا نام سجاد تھا. جس نے تائید کی علی کی بیٹی طرح پرسہ قبول کرے، عباس سے بڑے بہادر کا نام سجاد تھا. میں نے جملہ کیا، میں دلیل دینے لگا ہوں. اگر عباس سے سجاد بہادر نہ ہوتے اور سجاد کی جگہ عباس ہوتے تو شاید پہلے ہی موڑ پہ غازی مر جاتا، پہلے ہی چوک میں عباس مر جاتا. یہ تو حوصلہ تھا امامت کا جو سجاد کو لے کے چلتا رہا. یہ تو طاقت امامت تھی جو سجاد ہر موڑ پہ، ہر منزل پہ ماں کے ساتھ رہا. پوچھ لینا علماء کرام سے، سخی عباس کا سر نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا تھا. شمر کمینے نے آ کے سجاد سے کہا غازی کا سر نیزے کی نوک پہ کیوں نہیں آ رہا؟ سجاد کی آنکھوں سے لہو کے قطرے سجاد کی خوبصورت داڑھی میں آ گئے. اس نے کہا میں نے پوچھا ہے تیرے چچا عباس کا سر نیزے پہ کیوں سوار نہیں ہو رہا؟ سجاد نے کہا نہیں ہو سکتا، نیزہ بلند ہے، میری ماں کی چادر اتری ہوئی ہے. عباس کا سر زینب کی اتری ہوئی چادر نہیں دیکھ سکتا. اب مجھے معاف کر دینا، جو عباس نیزے کی بلندی پہ زینب کا اترا ہوا چادر نہیں دیکھ رہا تھا. سجاد ہر موڑ پہ کہتا رہا اما جلدی چل لو، شراب پی رہے، اما جلدی چل، سامنے رش زیادہ ہو گیا ہے. بس ایک لفظ سن لینا، ضعیف نہیں تھا، جوان تھا. یہ جو کمر جھکی تھی یہ اس وجہ سے جھکی تھی کہ گردن میں جو توق تھا اس زیور کا وزن اتنا تھا. بس میں صرف توق پڑھوں گا اور میں منبر چھوڑ دوں گا. جوانوں معاف کرنا، یہ توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی. اس کے دونوں طرف لوہے کی لمبی زنجیریں تھیں، دونوں طرف سے زنجیریں ملعونوں کے ہاتھ میں تھی. سجاد بائیں ہوتا دائیں والا زنجیر کھینچ لیتا، سجاد دائیں گرتا بائیں والا زنجیر کھینچ لیتا. مسائل میں منت کرنے کا عادی نہیں، جو آئے ہیں آئے ہی رونے کے لیے ہیں. میرے پہنچانے میں دیر ہو سکتی ہے، آپ بالکل سمجھ رہے ہیں. سجاد ایک منزل ایسی پہ آئے جہاں پہ آ کے قافلہ رک گیا. عمر ابن سعد قافلہ لے کے آگے بڑھا. اس نے لشکر کو روک کے کہا قیدی کیوں رک گئے؟ اس نے کمینے کو بلا کے کہا قیدی کیوں رک گئے؟ اس نے کہا حسین کا بیٹا بازار میں نماز پڑھ رہا ہے. سجاد نے نماز شروع کی ہوئی ہے. اس نے کہا حسین کے بیٹے کی نماز ختم کروا. اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نے باغی مارے؟ یہ تو بازار میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ختم کروا. اس نے کہا کیسے ختم کرواؤں؟ اس نے کہا جو ظلم کر سکتا ہے کر، کسی طریقے سے سجاد کی نماز ختم کروا. میرا اللہ اسی جملے پہ مجھے موت دے دیتا، میں یہ جملہ نہ پڑھتا. یہ کمینہ اپنا گھوڑا لے کے سجاد کے قریب آیا. سجاد رکوع کی حالت میں تھا. اس کمینے نے ملعون کے ہاتھ سے زنجیر کھینچی، زنجیر کھینچ کے اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھی. باندھنے کے بعد اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. لوہے کی میخیں سجاد کی گردن کے اندر چلی گئی. سجاد کی گردن سے لہو
خون کے قطرے بازار میں بہنے شروع ہوئے. سجاد کی آواز آئی سبحان رب الاعلی و بحمدہ. حسین کے سر سے آواز آئی سجاد تیری نماز کے صدقے. اللہ بسم اللہ.